چلنے پھرنے میں۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہیں پر پولیٹیکل لیڈرز آ جاتے ہیں یا کوئی مشہور لوگ آ جاتے ہیں تو کم از کم ہم دولہے کو ہی دیکھ لو، جس دن اس کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی گاڑیاں آج لگا دیتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز یا مشہور لوگ، یا نہیں تو کم از کم دولہا ہی ہے، جس دن دولہا بنا اس کے دوستوں کے، اس کے رشتہ داروں کے 10 گاڑیاں، پورے گاڑیوں کو سجانا سنوارنا۔ یہ دولہا بن کے انہیں بھی پھولاں پہن لیا تو اس کی گاڑی کو بھی دلہن بنا دیا پھولوں کے ساتھ سجا کے سنوار کے، پھر ایسے گاڑیوں کے ساتھ پھر دھوم دھام کرتے ہوئے ٹریفک پورا جام، اس کے لیے پھول ایک تو سجائے جاتے ہیں، پھول بچھائے جاتے ہیں، پھول اوپر ڈالے جاتے ہیں، کئی لوگوں کو تو تقریر کرنے والوں کو بھی بلایا جاتا تو بٹھا کے ان کے اوپر اتنے پھول انڈیلتے کہ انہیں پھولوں میں چادر ڈوب جاتا۔ یہ تمام چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ صحیح طریقہ تو نہیں ہے۔ یاد رکھو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب نکلے تو سواریوں کی کمی تھی، ایک سواری پر 3 صحابہ بیٹھ رہے تھے باری باری۔ ایک مرتبہ ایک سواری میں جب تینوں بیٹھیں گے تو ایک مرتبہ ایک آدمی بیٹھے گا، 2 لوگ پیدل چلیں گے، تھوڑی دور کے بعد پھر وہ اترے گا، ایک اور آدمی اوپر بیٹھے گا، پھر دونوں پیدل چلیں گے۔ اس طرح باری باری کر کے 3 صحابہ ایک سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کے ساتھ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہ دونوں صحابہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ نیچے چلیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ اوپر بیٹھیے اور ہم آپ کی باری میں ہم نیچے چلیں گے۔ جب آپ کی باری آئی تو دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی جگہ پیدل چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے ثواب کے معاملے میں بے نیاز ہوں۔ مسند احمد کی روایت۔ مطلب کیا ہے کہ تم پیدل چل کے جو ثواب حاصل کرتے اتنا ثواب سواری پہ رہن کے بیٹھ کے سفر کرنے والے کو اتنا ثواب تو نہیں ملتا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ جو ثواب تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس ثواب سے میں محروم ہو جاؤں، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں سواری پہ بیٹھے رہوں اور تم دونوں پیدل چلتے رہے، میں بھی برابر تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ آج کبھی کبھار اگر ایک مرتبہ کسی گاڑی پہ کبھی شادیوں کا ہی معاملہ لے لو، ہمیشہ جھگڑے فتنے فساد وہیں سے ہوتے۔ اب وہ شادیوں میں اگر کسی کے لیے دلہن کے لیے دولہے کے لیے اگر کبھی کوئی کرائے کی گاڑیاں بھی لاتے نا، وہ کرائے کے گاڑیوں میں وہ کرائے کے کاروں میں بیٹھنے کے لیے بھی 4-5 لوگ 8-10 لوگ ناراض ہو کے رہتے۔ ادھر پھپھو کا اتنا موٹا منہ ہو جاتا، ادھر خالہ کا بھی ہو جاتا۔ ہاں پھپھو کو لے کے گئے تو خالہ دیکھتے رہتی، اچھا اس کو لے کے جا رہا گاڑی پہ بٹھا کے، ہمارے کو بس پہ بٹھا دے رہا، اس کو کار پہ بٹھایا۔ انہوں ناراض ہوتے، انہوں ناراض ہوتے، بہو نیا الگ ہی ناراض ہوتے، پھر اگر بہن بھی رہے تو اس کی ناراضگی الگ رہتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے ہمارے پاس کہ وہ ایک دن ایک سفر ایک گاڑی ایک چھوٹا سا موقع، تھوڑی دیر کے لیے ہم نیچے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے گاڑیوں میں فرق کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے تو آپ اللہ کے رسول آپ اوپر بیٹھو، آپ کی باری میں ہم پیدل چلیں گے بولے تو بھی اللہ کے رسول بولے نہیں، میں بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں بیٹھ سکتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، میں دیکھا حج کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حج کو بھی گیا اور واپسی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، تو راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہیں پر بھی نہ کوئی شامیانہ لگایا گیا نہ کوئی خیمہ لگایا گیا، کوئی شامیانہ نہیں، کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا، اور جہاں کہیں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتے تو کوئی چادر یا چٹائی وغیرہ درخت کے اوپر ڈال دیتے، اس کے نیچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کے لیے کوئی الگ اسپیشل انتظام کچھ بھی نہیں۔
صرف جھاڑ کے نیچے ٹھہرے, کوئی چادر ڈال دیے پھاٹوں کے اوپر, ٹہنیوں کے اوپر, وہیں پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے. اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سادہ زندگی گزارے. پھر اس کے علاوہ بیت المقدس کی فتح کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے. بیت المقدس فلسطین کی فتح کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی کے ساتھ چلے. کون؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے. تو جاتے وقت ایک گھاٹی کو پار کرنا تھا. جب گھاٹی کو پار کرنا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے اترے. پھر اس کے بعد اپنے موزے اپنے ساکس کو اتارے پیروں سے, اور وہ ساکس لے کے اپنے کندھے پہ ڈال لیے اور اونٹنی کی رسی پکڑ کے خود وہ گھاٹی کو پار کرے. دیکھو اب یہ حالت دیکھنے کے بعد جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ اے عمر, اگر تم اس حالت میں چلتے ہوئے جائیں گے, وہاں کے لوگ جو عیسائی ہے جو تمہارا انتظار کر رہے وہ لوگ دیکھیں گے تو ہنسیں گے, شاید اچھا نہیں لگتا, مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا. آپ اس طرح اونٹنی کی رسی پکڑ کے اپنے کندھوں پہ ساکسوں کو ڈال لے کے, اور کیا ہے آپ پیدل چلتے ہوئے اس طرح جا رہے, یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے. بولے بولتے ہی فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تو میں اس کو عبرت بنا دیتا. بولے غصہ کرتے ہوئے کیا بولے, میں تیرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ایسی بات بولتا تو عبرت بنا دیتا, مطلب کوئی سزا دیتا, کچھ نہ کچھ ایسا کرتا کہ جو لوگوں کے لیے سب کو یاد رہے, ایسی چیز بنا دیتا. تو بولنے سے خاموش ہو گیا, بچ گیا تو بول کے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ہم انتہائی ذلیل قوم تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دیا, اور اگر اسلام کے علاوہ تم دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا. صحیح ترغیب میں واقعہ موجود ہے. اسلام میں عزت ہے, ہم ذلیل قوم تھے, اسلام کی وجہ سے اللہ ہم کو اتنی بڑی عزت دیا, ہم خلیفہ بنے, آج پوری دنیا میں حکومت چلے. اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھی دنیا میں حکومت تھی. عزت جو دیا اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے دیا, تم اسلام کو چھوڑ کے یہ چیزوں میں عزت تلاش کر رہے, پیدل نہیں چلنا, ساکس ایسے کندھے پہ ڈال لے کے جا رہے, اور اونٹ کی رسی ہاتھ میں پکڑ لے کے کیسا جاتے, تم خلیفہ ہے, تم ایسے رہنا ویسے رہنا. ارے عزت ان چیزوں میں نہیں ہے, عزت اسلام میں ہے. اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرے تو ذلیل ہوتے. بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ. آج ہم اسلام کے علاوہ ہر چیز میں عزت تلاش کر رہے, اسلام میں ہم نہیں تلاش کر رہے. یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے, اصل میں ہم سب کو یاد رکھ لینا چاہیے, سوچنا چاہیے. ہم بھی جب کبھی بھی جہاں بھی جاتے اپنی عزت کی خاطر جو جو چیزیں کرتے اس وقت یاد ہونا ہم کو بھی. کپڑے پہنتے ہوئے نہیں بھائی میری عزت جاتی ہوں گی, گاڑیوں میں جاتے ہوئے یہ گاڑیوں پہ عزت جاتی ہوں گی, ایسا نہیں سج کے گئے تو, ایسا نہیں سنور کے گئے تو, ایسا میک اپ نہیں کرے تو عزت جاتی ہوں گی. یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں عزت ہے. برقع پہنو یہ اسلام ہے, یہ اسلامی طریقہ ہے, اس میں عزت ہے. برقع اتار کے شادیوں میں تو اتنے بے پردہ بے حیا ہو جاتے, بال کھلے ڈالے کے, گلا دکھ رہا, سینہ دکھ رہا, ہاں وہ اپنے زیورات دکھانے کے لیے سینہ کھلے رکھ لے کے کیا ہے وہ ویڈیوگرافر کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھ کے فوٹوز اترتے ہوئے رشتہ داروں کے سامنے کیا کیا حرکتیں کر رہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلامی طریقہ ہے. کیا جواب دیتی ہوں گی ایسی عورتیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, جو شادیوں کے فوٹوز باہر آتے ہیں اور کبھی انسٹا میں کبھی یوٹیوب میں گھومتے ہیں, کبھی رشتہ داروں کے اسٹیٹسوں پہ گھومتے ہیں, تو اتنی حیرت ہوتی مجھے کیا جواب دیتے ہوں گے. تم لوگ کیا کلمہ چھوڑ دے کے چلے گئے, اسلام چھوڑ دے کے چلے گئے. تم شادیوں میں ہم اب ہم مسلمان نہیں رہتے, اللہ ایک دن کے لیے ہم کافر بن جا کے ہم لوگ ایسے شادیوں میں چلے جاتے بول کے چلے جاتے. کیا سمجھ کے جاتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے لیے غور کرو, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا. اصل حیا وہیں پر ہے, اصل عزت وہیں پر ہے, اصل میں تمہاری آزمائش وہیں پر ہے, تمہارا اصل امتحان وہیں پر ہے. جب تمہارے ساتھ تمہارے رشتہ دار, تمہارے کزنس, تمہارے خلیرے پھپھیرے سب لوگ بے حیا بے شرم بن کے بال کھلے رکھ کے اپنے کپڑے اور اپنے زیورات, اپنے میک اپ, اپنے چہرے دکھاتے ہوئے اسٹیجوں پہ جا کے ویڈیوز اور فوٹوز لے رہے ہو, اس وقت تم اکیلے برقعے میں رہ کر کچھ بھی اپنے بناؤ سنگار کا دکھاوا نہ کرتے ہوئے برقعے میں رہ کے تم جا کے وہاں پر کھانا کھا کے لوگوں سے مل کے آتے ہو. اصل میں یہ تمہارا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا چاہ رہا. تو اگر میری سچی بندی ہے تو اب ایسے حالات میں ہر طرف فتنے ہیں, ہر طرف بے حیائی ہے,
تو ہر طرف بے حیائی ہے، تو ایسے بے حیائی کی حالت میں تم اپنی حیا کو بچاتے یا تم بھی سب کے ساتھ مل کے ایسے ہی بے حیا بن جاتے، اللہ تعالیٰ تمہارا وہاں پر امتحان لے رہا۔ اس چیز کو نہیں سمجھے، سادگی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ عزت اسلام میں ہے۔